بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصر کے شہر منصورہ میں ایک تاجر بہت مشہور تھا جو کہ ہر سال ایک تقریب منعقد کرواتا۔ اس تقریب میں بڑے بڑے عالم شرکت کرتے، امام صاحب بھی اس تقریب میں شرکت کرتا، لوگوں کو اسلامی تعلیمات کے بارے میں آگاہ کیا جاتا، اور تقریب کے آخر پر وہ تاجر اپنے گاؤں کے ساتھ پہاڑی کی چوٹی پر چڑھ جاتا اور ایک تیر گاؤں کی طرف چھوڑتا، اور تیر جس گھر میں جا کر لگتا اس کو خوش نصیب سمجھا جاتا۔ دراصل جس گھر میں تیر جا کر لگتا وہ تاجر اپنے خرچے پر اس بندے کو حج کرواتا، حتیٰ کہ حج کے ساتھ ساتھ جب تک وہ آدمی حج سے واپس نہ آتا اس کے گھر کے، اس کی بیوی بچے کے اخراجات وہ تاجر ادا کرتا۔ یہ تاجر یہی عمل ہر سال دہراتا۔ اس تاجر کی اس سخاوت کی وجہ سے سارے گاؤں والے بہت خوش تھے۔ اصل میں وہ تاجر شروع میں اتنا بڑا تاجر نہیں تھا، حتیٰ کہ بہت سی روایات میں ملتا ہے کہ اس تاجر کے ماں باپ کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، اور اس تاجر کی ماں کو اپنے شوہر کے ساتھ حج کرنے کا بہت شوق تھا، لیکن کیونکہ اس کا شوہر مزدور تھا اور اس کا بیٹا ابھی جوانی کے دور میں داخل ہونے والا تھا، ان کے گھر کے حالات نے انہیں اجازت نہ دی، اور اسی خواہش کے ساتھ اس تاجر کی ماں اور باپ اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ لیکن جاتے وقت اس کی ماں نے اس سے کہا تھا، بیٹا جب تم اپنی زندگی میں کامیاب ہو جانا اور تمہارے پاس دولت آ جائے تو تم میری جگہ کسی گاؤں کے خواہش مند عورت یا مرد کو حج کروا دینا، اس کا ثواب مجھے مل جائے گا اور اسی طرح میری خواہش بھی پوری ہو جائے گی۔ اس تاجر نے اپنی ماں کی اس نصیحت کے بعد دن رات محنت کی، حتیٰ کہ سخت سردیوں میں بھی وہ سارا دن مزدوری کرتا، لیکن اسے مزدوری کرتے کرتے ایک سال گزر گیا، لیکن اس کے پاس اتنا کچھ جمع نہ ہو سکا کہ وہ حج کے ایک طرف کا خرچہ بھی اٹھا سکتا۔ یہ سوچ کر وہ بہت پریشان ہوا، اور اسی پریشانی کی حالت میں وہ ایک دن پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا ہوا تھا کہ اسے وہاں ایک بزرگ ملا، اور اس نے تاجر سے پریشانی کی وجہ پوچھی۔ تاجر نے اسے اپنی ماں کے بارے میں بتایا اور کہا، حضور میں نے ایک سال سخت محنت کی، لیکن میں حج کے اخراجات کا ایک حصہ بھی اکٹھا نہیں کر پایا۔ اب میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آخر میں کیا کروں جس سے میں اپنی ماں کی آخری خواہش کو پورا کر سکوں۔ یہ سن کر اس بزرگ نے کہا، بیٹا تمہارے پاس جو چیز ہے اس کو بیچ کر تجارت کرو، کیونکہ تجارت میں برکت ہوتی ہے اور تجارت کرنا سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے کاروبار میں برکت ڈالے گا، اور جب تمہارا کاروبار بڑھ جائے تو اپنی ماں کی آخری خواہش کو پورا کرنا۔ وہ تاجر اسی وقت وہاں سے لوٹا اور آ کر اس کے پاس 3-4 بکریاں تھی، ایک گھوڑی تھی، اور اس کے پاس اپنی ماں کے اس کی بیوی کو دیے گئے تھوڑے سے زیورات تھے۔ اس نے سب کچھ بیچ کر تجارت شروع کر دی، اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ محنت کرنے لگا، اور ایک سال کے اندر اندر اس کا کاروبار بڑے بڑے بازاروں میں پہنچ گیا۔ اب وہ اتنی رقم جمع کر چکا تھا کہ وہ اپنی ماں کی خواہش کے مطابق گاؤں کے کسی ضرورت مند شخص کو حج کرا سکتا تھا۔ اب اس کے دل میں سوال پیدا ہوا کہ آخر مجھے کیسے پتا چلے گا کہ گاؤں میں کون ایسا حاجت مند ہے جس کو حج کرایا جائے۔ یہ سوچتے سوچتے ہوئے وہ دوبارہ اسی پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گیا۔ وہ پھر پریشانی کی حالت میں بیٹھا تھا۔ پھر وہی بزرگ اس کے سامنے آیا اور کہا، بیٹا اب تمہارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، تو پھر آپ پریشان کیوں ہو؟ تو اس نے کہا، بابا جی بے شک اب میرے پاس کافی دولت ہے، لیکن میں پریشان ہوں کہ آخر میں گاؤں کے کسی مرد یا عورت کو حج کے لیے بھیجوں۔ یہ سن کر اس بزرگ نے کہا، تمہارے پاس ابھی اسی وقت تیر اور کمان موجود ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں حضور، احتیاطاً میں اپنے گھوڑے کی ذہن میں تیر اور کمان ہمیشہ رکھتا ہوں۔ وہ نوجوان اٹھا، اپنے گھوڑے کی ذہن میں سے تیر اور کمان نکال کر لے آیا۔ اس بزرگ نے اس سے تیر اور کمان لیا اور ایک تیر اس گاؤں کی طرف چھوڑ دیا۔ شام کا وقت تھا۔ بزرگ نے کہا، جب صبح ہو تو تم گاؤں کے ہر گھر میں جا کر دیکھنا، جس گھر میں تیر لگا ہو اس تیر کو نکال کر اس گھر میں موجود جو بھی مستحق افراد ہو اس کو حج کے لیے بھیج دینا، اور یقیناً وہ تیر کسی مستحق آدمی کے گھر میں جا کر لگا ہوگا۔ بزرگ کی یہ ترکیب اس کو پسند آ گئی۔ وہ اپنے گھر آ گیا۔ صبح اندھیرا ختم ہونے سے پہلے ہی وہ گاؤں کے ہر گھر میں جانے لگا۔ وہ اچانک ایک جھونپڑی کے پاس سے گزرا۔ اس میں ایک بوڑھا بزرگ جس کی عمر تقریباً 50 سے 55 سال لگتی تھی، وہ سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا تھا، اے میرے مالک، ساری زندگی میری غربت میں گزر گئی، بے شک میں نے بڑی بڑی مشکلات کا سامنا کیا، اے میرے مالک میری کوئی اولاد نہیں جو میرے بڑھاپے کا سہارا بن سکے، اے میرے مالک میرا کوئی ایسا ذریعہ بنا دے کہ میں حج کر سکوں اور وہی مجھے موت آ جائے۔ وہ نوجوان تاجر اس بزرگ کی باتیں سن رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر پڑی کہ اسی جھونپڑی کے ساتھ ہی تیر لگا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ نوجوان بڑا خوش ہوا اور کہا کہ رات کو سفید داڑھی والے بزرگ نے بالکل درست فرمایا تھا کہ تیر کسی مستحق کے گھر میں ہی جا کر لگے گا۔
وہ نوجوان جھونپڑی کے اندر داخل ہوا اور اس بزرگ کو جا کر کہا، حضور آپ کی دعا قبول ہو گئی، آپ حج پر جانے کی تیاری کریں، آپ کے سارے حج کا خرچہ میں اٹھاؤں گا اور حج کے لیے آپ کی بہترین سواری کا بندوبست بھی میں کروں گا۔ یہ سن کر بوڑھا بزرگ بڑا خوش ہو گیا اور کہا، حضور میری بیوی گھر میں اکیلی کیسے رہے گی؟ میں اپنی بیوی کے بغیر حج پر نہیں جا سکتا۔ تو اس نے کہا، بابا جان آپ اپنی بیوی کے ساتھ ہی حج کی تیاری شروع کر دیں، میں آپ دونوں کو حج کرانے کے لیے تیار ہوں۔ وقت گزرنے لگا، اس نوجوان نے ان دونوں کو حج پر بھیج دیا اور چند ماہ بعد اسے خبر ملی کہ اس بوڑھے بزرگ اور اس کی بیوی کی موت حج ادا کرنے کے بعد مدینہ شہر میں ہی ہو گئی تھی اور اس کی خواہش کے مطابق اس کو وہیں مدینہ شہر میں ہی دفن کر دیا گیا۔ جب یہ خبر اس تاجر نے سنی تو بڑا خوش ہوا اور کہا، اے میرے مالک، بے شک میری ماں کی آخری خواہش پوری ہو گئی۔ وقت گزرنے لگا، اس تاجر کے کاروبار میں اللہ تعالیٰ نے مزید برکت ڈال دی اور وہ دن رات ترقی کرنے لگا، حتیٰ کہ 1 سال کے اندر وہ بہت بڑا تاجر بن گیا۔ اور جب اگلا سال ہوا، جب وہی وقت قریب آیا تو پھر سے اس نوجوان تاجر کے دل میں خیال آیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے میرے کاروبار میں برکت ڈال دی، اب میرا کاروبار ہر بازار میں ہے، لہٰذا مجھے اس سال بھی اپنے گاؤں میں کسی ایک فرد کو حج پر بھیجنا چاہیے۔ وہ نوجوان رات کو اس پہاڑی کی چوٹی پر پہنچ گیا اور اپنی کمان میں تیر ڈال کر پھر اس نے تیر چھوڑا تو پھر گاؤں کے ایک مستحق افراد کے گھر میں جا کر لگا، اور جب اس نے معلوم کیا تو وہ آدمی بھی حج کی بہت خواہش رکھتا تھا، لیکن مالی طور پر اس کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ حج کر سکے، اور اس تاجر نے دوسرے سال بھی گاؤں کے آدمی کو اپنے سارے خرچے پر حج پر بھیج دیا۔ وقت گزرنے لگا اور وہ تاجر ہر سال اسی طرح پہاڑ کی چوٹی پر جاتا، ایک تیر چھوڑتا، تیر جس گھر میں جا کر لگتا اس گھر میں موجود مستحق آدمی کو حج پر بھیج دیتا، اور اسی طرح اس کو کرتے کرتے تقریباً 20 سال گزر چکے تھے۔ اب وہ منصورہ شہر کا نامور تاجر بن چکا تھا، لیکن اس تاجر کے لیے حیرانگی کی بات یہ ہو رہی تھی کہ پچھلے 3 سالوں سے وہ جب بھی تیر چھوڑتا تو ایک چرسی کے گھر میں جا کر لگتا۔ وہ سارے گاؤں والے اور حتیٰ کہ تاجر بھی بڑا حیران ہوتا کہ جو آدمی ساری زندگی شراب پیتا رہا، کبھی بھیک مانگ کر اور کبھی چھوٹی موٹی چوریاں کر کے اس نے زندگی گزاری، آخر تیسری مرتبہ بھی اس کے گھر جا کر تیر کیوں لگتا ہے؟ وہ اس بارے میں بڑا سوچتا، لیکن اسے اس سوال کا جواب نہ مل سکا، اور سب سے پریشانی کی بات یہ تھی کہ جب اس کے گھر میں تیر لگتا تو تاجر اسے حج پر جانے کی دعوت دیتا تو وہ کہتا، حج پر جتنا خرچہ آتا ہے وہ رقم مجھے دے دو، میں حج پر نہیں جانا چاہتا، لہٰذا تیری طرف سے حج قبول ہوگا لیکن میں حج پر نہیں جا سکتا۔ وہ تاجر مجبور ہو کر اس کو وہ رقم دے دیتا کیونکہ تیر اس کے گھر میں جا لگتا، لیکن اسے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ آخر تیسری مرتبہ یہ تیر اس کے گھر میں کیوں جا لگا۔ گاؤں والے بہت پریشان ہو گئے اور انہوں نے اس تاجر کو کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ہاتھ کے نشانے کی وجہ سے بار بار تیر اسی گھر جا کر لگتا ہو، تم اس بھکاری اور چرسی کی جھونپڑی دوسری جگہ لگوا دو۔ تو اگلے سال جب جھونپڑی کی جگہ بھی تبدیل کی گئی تو تیر پھر بھی اسی چرسی کے گھر جا لگا۔ 4 مرتبہ تیر اس کے گھر جا لگا تھا، لیکن 1 مرتبہ بھی وہ حج پر نہیں گیا اور حج کی رقم لے لیتا۔ گاؤں والے اسے بہت برا بھلا کہتے، اللہ تعالیٰ تمہیں 4 مرتبہ موقع دے چکا ہے، تم پھر بھی حج پر نہیں جاتے، شراب، نشے اور زناکاری میں پیسے اڑا دیتے ہو، تم جہنم میں جلو گے۔ لیکن وہ چرسی خاموشی سے لوگوں کی باتیں سن کر چلا جاتا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ملک الساحلہ کو شکست دینے اور فاطمی خلافت کے 2 سالہ منصب کے بعد مصر کی سلطنت پر تخت نشین ہوئے تو جب اس بات کی خبر اس تاجر کو لگی تو وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت میں جا پہنچا۔ اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی مکمل داستان سنائی اور کہا، حضور مجھے 20 سال ہو گئے ہیں، میں لوگوں کو ہر سال حج پر بھیجتا ہوں، لیکن پچھلے 3-4 سالوں سے مسلسل جب بھی میں تیر لگاتا ہوں تو تیر اسی چرسی کے گھر میں جا کر لگتا ہے، حتیٰ کہ میں نے اس کی جھونپڑی ایک جگہ سے اکھڑوا کر دوسری جگہ لگا دی، لیکن پھر بھی تیر اسی کے گھر میں جا لگتا ہے، اور وہ بدبخت انسان حج پر بھی نہیں جاتا، مجھ سے حج پر جانے کی خرچ ہونے والی رقم بھی لے لیتا ہے، لیکن مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑے حیران ہو گئے کہ جو انسان ساری زندگی شراب پیتا رہا، زنا کرتا رہا، بھیک مانگتا رہا، تو پھر تیر 4 مرتبہ کیسے اس کے گھر جا کر لگ سکتا ہے؟ آخر ایک انسان کیسے اتنا قسمت والا ہو سکتا ہے اور اتنا بد قسمت بھی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بات سلطان کو ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس تاجر کو کہا، اس سال جب تیر لگانے کا وقت آئے تو مجھے اس بات کی خبر کرنا۔ وہ تاجر وہاں سے چلا گیا۔ وقت گزرتا رہا، حج کے لیے قافلہ روانہ ہونے لگا تو اس سے پہلے وہ تاجر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا اور کہا، حضور چند دن بعد حج کے لیے قافلہ روانہ ہونے والا ہے، لہٰذا میں آپ کے پاس حاضر ہو گیا ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنے ساتھ گھوڑے پر بٹھایا اور اسی پہاڑی پر پہنچ گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کمان میں
تیر ڈالا اور تیر چھوڑا۔ جب تیر کو تلاش کیا گیا تو سپاہی نے بتایا حضور تیر پھر اسی چرسی کے گھر سے ملا۔ یہ سن کر سلطان اور وہ تاجر ہکا بکا ہو گئے۔ وہ تاجر بھی سلطان کو حیرانگی سے دیکھ رہا تھا۔ حضور اس بار تو تیر بھی آپ نے لگایا اور آپ کو اس فقیر کے گھر کا پتہ بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی تیر اسی کے گھر جا لگا۔ آخر اس کے پیچھے کیا مصلحت ہو سکتی ہے؟ یہ بات سلطان کو بھی بہت پریشان کر رہی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ اب اس راز کے بارے میں وہ چرسی ہی بتا سکتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس تاجر کو اپنے ساتھ لیا اور اس چرسی کے گھر میں پہنچ گئے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس کے گھر میں پہنچے تو اس کا گھر ایک جھونپڑی نما تھا، جس میں اس کے 2 چھوٹے بچے، اس کی بیوی اور وہ چرسی رہتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس چرسی کے گھر میں پہنچ گئے اور اس کی بیوی سے پوچھا، اے خاتون، پچھلے 4-5 سالوں سے جب یہ تاجر تیر لگاتا ہے تاکہ تیر جس گھر میں جا لگے اس کو حج پر بھیجوں گا، تو وہ تیر سیدھا آپ کے شوہر کے گھر میں آ کر لگتا ہے۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ 5 بار تیر لگنے کے بعد بھی تمہارا شوہر حج پر نہیں جا سکا۔ اتنا گناہگار انسان، آخر اس میں کیا راز ہے کہ تیر پھر بھی تمہارے شوہر کے گھر میں لگتا ہے؟ کیا اس کے پیچھے کوئی راز چھپا ہوا ہے؟ تو وہ عورت کہنے لگی، حضور آج سے 6 سال پہلے میرا شوہر ایک دن نشے میں دھت اپنے گھر لوٹا تو ساتھ میں پڑوسن کے بچوں کی رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میرے شوہر نے پوچھا کہ پڑوسن کے بچے کیوں رو رہے ہیں؟ تو میں نے اسے بتایا کہ یہ وہی پڑوسن ہے جس کا شوہر مر چکا ہے اور اس کے 2 بچے ہیں۔ وہ جس ذمہ دار یا جس چودھری کے پاس گھر میں ملازمت کرنے کے لیے جاتی ہے، اس کے حسن کو دیکھ کر لوگ اس کے عاشق ہو جاتے ہیں، اور وہ نیک اور پاک باز خاتون ہے اور اپنا جسم بیچ کر اپنے بچوں کے لیے روزی نہیں کما سکتی، اس لیے اب اس کے پاس کچھ نہیں جس سے وہ اپنے بچوں کو کھلا سکے، اور میرے پاس بھی کچھ نہیں کہ میں اس کی مدد کر سکوں۔ جب یہ بات میرے شوہر نے سنی تو اس بات نے میرے شوہر کو بہت بڑا دھچکا دیا۔ میرا شوہر زندگی میں اس نے کبھی اتنا نہیں سوچا۔ سوچتے سوچتے وہ اسی وقت جھونپڑی سے دوڑا اور تھوڑی دیر بعد واپس آیا تو میں نے اسے پوچھا، تم کہاں گئے تھے؟ تو اس نے مجھے کھانے پینے کا سامان دیا اور کہا، جا کر اس خاتون کو دے دو۔ میں بڑی حیران تھی کہ جس کے پاس 1 ٹکا نہیں ہوتا وہ آخر اتنے سامان کے پیسے کہاں سے لایا۔ جب میں باہر نکلی تو میرے شوہر کا گدھا جس پر وہ اکثر سوار رہتا تھا موجود نہیں تھا۔ میں اپنے شوہر کے پاس گئی اور پوچھا، تمہارا گدھا کہاں گیا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے اپنا گدھا بیچ کر اس سے ملنے والی رقم سے وہ سامان اس بیوہ عورت کے بچوں کے لیے لے آیا جس کو تم ابھی دے کر آئی ہو۔ میں بڑی حیران تھی کہ جس آدمی نے ساری زندگی شراب پی، زنا کیا، جھوٹ بولا، بھیک مانگی، آخر وہ اتنا رحم دل کیسے ہو سکتا ہے؟ سلطان معظم، اسی وقت سے لے کر میرا شوہر آج تک اس بیوہ عورتوں کے بچوں کی اور اپنے بچوں کی دیکھ بھال کر رہا ہے۔ حتیٰ کہ بعض اوقات اس کے پاس اتنے بھی پیسے نہیں ہوتے کہ وہ کسی سواری پر بیٹھ کر بازار جا سکے۔ وہ میلوں دور پیدل چلتا ہے اور اس عورت کے بیوہ بچوں کے لیے بھیک مانگ کر سامان لاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو میرے شوہر کی یہی ادا پسند آ گئی، اور اسی وجہ سے تیر ہر سال میرے شوہر کے گھر میں لگتا ہے۔ تو پھر تاجر نے پوچھا، اے محترمہ، جب تمہارے شوہر کے گھر تیر لگتا ہے تو پھر تمہارا شوہر حج پر کیوں نہیں جاتا؟ آخر اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ تو اس نے کہا، حضور میرا شوہر اتنا کماتا نہیں، وہ بھیک مانگ کر ہمارا پیٹ پالتا ہے، اور 2 گھروں کی ذمہ داری اٹھانا آسان کام نہیں۔ جو رقم آپ کی طرف سے اسے حج کے لیے ملتی ہے وہ اسے آدھا سامان اپنے گھر کے لیے خریدتا ہے اور آدھا اس بیوہ عورت کے بچوں کے لیے، اور اسی وجہ سے میرا شوہر حج پر نہیں جاتا۔ میں نے کئی بار کہا کہ اب تو لوگ تمہیں بہت بد نصیب، بدبخت کہتے ہیں، لوگوں کی نظر میں تم بہت برے ہو گئے ہو، لہٰذا تم حج پر چلے جاؤ۔ تو وہ کہتا کہ مجھے لوگوں کی نظر میں اچھا نہیں بننا بلکہ اپنے رب کی نظر میں اچھا بننا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حضور 4تھی مرتبہ تیر میرے شوہر کے گھر میں لگا۔ اس کے پیچھے ان یتیم اور بیوہ عورت کی دعاؤں کی طاقت ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑے حیران ہو گئے کہ آخر ایک نشئی انسان بھی اتنا نیک اور رحم دل ہو سکتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ اس بیوہ عورت اور تمہارے شوہر کو سرکار کی طرف سے ہر ماہ 200 سونے کے سکے دیے جائیں گے، اور اس بیوہ عورت کے گھر کے خرچے کی ساری ذمہ داری سرکار خود برداشت کرے گی۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس چرسی کو کہا کہ اب اس بار تم تاجر سے ملنے والی رقم سے حج کے لیے جاؤ گے، کیونکہ اب تمہیں اپنے گھر کے بچوں اور اس بیوہ کے بچوں کی ذمہ داری اٹھانے کی ضرورت نہیں، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، لہٰذا جاؤ اور اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ وہ چرسی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر گیا، اور کہتے ہیں کہ وہ چرسی پھر سلطان کے حکم پر حج پر روانہ ہو گیا۔ وہی آدمی چند سال بعد مصر شہر کا بہت بڑا مشہور اور معزز انسان بن گیا تھا۔ دوستو، کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کو جب انسان کی چھوٹی سی بھی ادا پسند آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت کی تمام نعمتوں سے نواز دیتا ہے۔
جس طرح اس چرسی نے ساری زندگی گناہ کیے، لیکن اس کے دل میں پیدا ہونے والی چھوٹی سی رحم دلی کو اللہ تعالیٰ نے پسند کر لیا، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اسے اتنی رحمتوں برکتوں سے نواز دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے الفضل صلاح الدین کی شادی کو فقط ایک ہفتہ ہی گزرا تھا کہ ان دونوں میاں بیوی کا جھگڑا ہو گیا۔ سلطان کی زوجہ اسم الدین خاتون نے انہیں ساری بات بتائی۔ جب سلطان کو علم ہوا تو آپ نے اپنے بیٹے ملک الفضل کو اپنے پاس بلایا۔ اس وقت دربار کا وقت ختم ہو چکا تھا اور آپ کے چند خاص وزیر دربار میں بیٹھے تھے۔ کچھ دیر بعد ان کا بیٹا دربار میں حاضر ہوا اور نہایت ادب سے سلطان اور وزیروں کو سلام کہا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ انتہائی ذہین و فطین اور ایک دور اندیش آدمی تھے۔ جب ان کا بیٹا آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے یہ نہیں پوچھا کہ تمہاری بیوی سے کس بات پر جھگڑا ہوا یا تم دونوں کے درمیان کس بات پر تلخ کلامی ہوئی، کیونکہ وزیر بھی ساتھ بیٹھے تھے اور سلطان یہ پوچھنا بھی نہیں چاہتے تھے۔ سلطان نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارا اپنی بیوی کے ساتھ کسی بات پر جھگڑا ہوا ہے۔ ان کے بیٹے نے جارحانہ انداز میں کہا، جی سلطان معظم، میں اسے اس کے گھر واپس چھوڑنے کے لیے شام کو جا رہا ہوں۔ ابھی وہ بول ہی رہے تھے کہ سلطان نے ان کی بات کاٹی اور کہا کہ میں نے آپ سے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کا اپنی بیوی سے کس بات پر جھگڑا ہوا یا آپ کیا کرنے والے ہیں یا آپ کی بیوی کا اگلا لاہ عمل کیا ہوگا۔ تمہاری نئی شادی ہوئی ہے، تم نے ابھی عورت کے رنگ نہیں دیکھے۔ سلطان کی یہ بات سن کر ان کا بیٹا اور دربار میں موجود تمام وزیر اور سپاہی ایک دم چوکنا ہوئے کہ سلطان کا اس بات کرنے کا کیا مطلب ہے۔ پھر سلطان نے اپنے بیٹے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ مصر میں ایک عبداللہ نامی آدمی رہتا تھا۔ اس کی ایک عورت سے شادی ہو گئی۔ عورت کسی اور کو پسند کرتی تھی، لہٰذا جب اس عورت کی عبداللہ سے شادی ہو گئی تو اب وہ اپنے شوہر کو پسند نہیں کرتی تھی اور اس سے جان چھڑانا چاہتی تھی۔ جبکہ عبداللہ بہت خوش ہوا، بار بار اللہ کا شکر ادا کرے کہ چلو کسی بہانے مجھے بھی کسی عورت کی قربت نصیب ہوئی اور میرا نکاح ہو گیا۔ جبکہ عورت اس کے برعکس سوچ رہی تھی کہ وہ کون سا پل آئے کہ میں اس سے جدا ہو جاؤں۔ رخصتی کے بعد شوہر اپنی بیوی کو لے کر اپنے گھر جا رہا تھا۔ وہ میاں بیوی اکیلے اونٹ پر سوار ہو کر اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھے کہ راستے میں اس کی نئی نویلی دلہن نے کہا کہ مجھے بہت پیاس لگی ہے، لہٰذا یہ جو سامنے کنواں ہے اس سے مجھے تازہ پانی نکال کر دو۔ ان کے پاس ایک لوہے کی گڑوی تھی۔ اس کی بیوی نے اپنے شوہر کو دی اور کہا کہ اپنی پگڑی اتار کر اس گڑوی سے باندھ کر مجھے یہاں سے تازہ پانی نکال کر دو۔ اس کے شوہر عبداللہ نے کہا کہ میں ابھی نکال کر دیتا ہوں۔ شوہر اونٹ سے نیچے اترا، اس نے اپنی پگڑی کو گڑوی کے ساتھ باندھا اور نیچے بیٹھ کر ہاتھ لمبا کر کے تازہ پانی نکالنے لگا، لیکن پھر بھی اس کا ہاتھ اپنی پگڑی باندھنے کے باوجود اس پانی تک نہ پہنچ سکا۔ جب اس کی بیوی نے یہ دیکھا تو اس نے اپنا دوپٹہ اتارا اور کہا کہ اس کو بھی ساتھ باندھ لو۔ اس کے شوہر نے اپنی بیوی کا دوپٹہ بھی اپنی پگڑی کے ساتھ باندھ کر کنویں پر جھک کر گڑوی کو نیچے کنویں میں کر دیا۔ بیوی کے پاس یہ سنہری موقع تھا، نہ جانے اسے کیا سوجی کہ اس نے اپنے شوہر کو دھکا دیا اور وہ اس کنویں کے اندر جا گرا۔ بیوی دل میں بہت خوش تھی کہ میری اس سے جان چھوٹی اور اب میں اپنے من پسند شخص سے شادی کر سکوں گی اور کسی کو اس بات کا علم بھی نہیں ہوگا۔ میرے دل میں جو آئے گا میں وہ بہانہ بنا دوں گی۔ اس نے بغیر کسی پرواہ کے وہاں سے اپنا سفر واپسی اپنے میکے کی طرف شروع کیا، یعنی کہ اپنے والدین کی طرف چلی گئی۔ خوش قسمتی سے کنویں سے کچھ فاصلے پر ایک چرواہا اپنی بکریاں چرا رہا تھا۔ وہ دوڑتا ہوا اس کنویں کے پاس آیا اور ایک رسی کی مدد سے کنویں میں گرے ہوئے شخص یعنی عبداللہ کو نکالنے میں مدد کرنے لگا۔ کافی مشقت کے بعد چرواہا عبداللہ کو کنویں سے نکالنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس وقت تک اس کی بیوی اپنے سسرال پہنچ چکی تھی، کیونکہ اتنا لمبا سفر طے نہیں کیا تھا ابھی تک انہوں نے۔ اس شخص نے اپنے کپڑے نچوڑے اور ان کو خوش کرنے لگا۔ خیر کچھ دیر بعد عبداللہ واپس اپنی بیوی کے گھر یعنی کہ اپنے سسرال کی طرف لوٹ گیا۔ اسے یقین تھا کہ مجھے دھکا دے کر میری بیوی اپنے میکے گئی ہوگی۔ جو ہی عبداللہ اپنے سسرال میں پہنچا تو اس کی بیوی کی نظر جب اپنے شوہر پر پڑی تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور وہ ڈرنے لگی کہ اب میرا سب جھوٹ سامنے آ جائے گا اور میری بہت بے عزتی اور بدنامی ہوگی۔ حتیٰ کہ اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک گئی کہ
یہ کم وقت یہاں کیسے آ گیا؟ میں تو اسے اپنی طرف سے مار کر آئی تھی کہ اس سے اب جان چھوٹ گئی۔ خیر، اب وہ یہ سوچنے لگی کہ اب یہ ساری بات کھل جائے گی اور میرا شوہر میرے والدین اور بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو ساری حقیقت سے آگاہ کر دے گا۔ جبکہ عبداللہ نے سوچ لیا تھا کہ اللہ کا شکر کرنا ہے اور گزارا کرنا ہے، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ جو میری بیوی نے میرے ساتھ کیا، اب میں اس کے ساتھ ایسا نہیں کروں گا کہ اسے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ جبکہ اس کی بیوی یہ نہیں جانتی تھی، وہ تو اسی ڈر میں تھی کہ اب میرا شوہر ذکر کرے گا، اب بتائے گا، اور یہی سوچ سوچ کر اس کا خون خشک ہو رہا تھا، اور اب وہ اپنے شوہر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال بھی نہیں سکتی تھی۔ خیر، عبداللہ نے ظہر کی نماز ادا کی، اس کے بعد کھانا کھایا، جبکہ بیوی اس کی یہی سوچ رہی تھی کہ اب میرا شوہر بتائے گا، لیکن اس نے کسی کو اس بات کی بھنک تک نہیں لگنے دی جو واقعہ اس کے ساتھ ہو چکا تھا۔ اسی طرح شام ہوئی، گفت و شنید ہوتی رہی، حتیٰ کہ رات ہو گئی اور ان کے بستر لگ گئے اور یہ سو بھی گئے، جبکہ بیوی اس کی اسی انتظار میں تھی کہ اب میرا شوہر بات کرے گا، اب بتائے گا کسی کو، لیکن اس نے کسی سے کوئی ذکر نہ کیا اور خاموشی کے ساتھ سو گیا۔ اگلے دن صبح اٹھا، فجر کی نماز ادا کی، اس کے بعد ناشتہ کیا اور پھر اپنی ساس سسر سے کہا کہ اچھا، اب مجھے اپنی بیوی کو لے کر نکلنا چاہیے، لہٰذا مجھے اجازت دیجیے۔ اس کے ساس سسر نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا، اللہ کے سپرد۔ ساس سسر نے اپنے داماد اور بیٹی دونوں کو دعاؤں میں رخصت کیا، جبکہ اس کی بیوی اب بھی یہی سوچ رہی تھی کہ شاید میرا شوہر کسی پلان کے تحت مجھے لے کر نہ جا رہا ہو، یا وہاں مجھے کوئی خطرہ نہ ہو، یا مجھے کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ خیر، میاں بیوی اسی اونٹ پر دوبارہ سوار ہوئے اور سفر کرنا شروع کر دیا۔ جب اسی کنویں پر دوبارہ پہنچے تو اس کی بیوی نے کہا کہ 1 منٹ اونٹ یہاں پر روکیے گا۔ اس کے شوہر نے کہا کہ خیر تو ہے۔ اس کی بیوی نے کہا ہاں، 1 منٹ روکیے گا۔ اس کی بیوی اور وہ دونوں اونٹ سے نیچے اترے۔ اس کی بیوی اس کے قدموں میں بیٹھ گئی اور اس سے معافیاں مانگنے لگی کہ میں نے جو کیا وہ بہت برا تھا، بہت غلط تھا، میں اس پر بہت زیادہ شرمندہ ہوں۔ میں تو آپ کو مارنا چاہتی تھی اور میں نے اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ میں بہت خود غرض عورت ہوں، مجھے معاف کر دیجیے۔ میں نے آپ پر بہت بڑا ظلم کیا، آپ کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا۔ میں نے جفا کی، جبکہ آپ نے بدلے میں میرے ساتھ وفا کی اور حق نبھا دیا۔ میں نے ظلم کی انتہا کر دی اور آپ نے صبر و شکر کی انتہا کر دی۔ اگر میرا خون حلال کا ہوا تو آج کے بعد میں تمہاری کسی بات کی نافرمانی نہیں کروں گی اور تجھے صدقے دل سے مجازی خدا مانوں گی، اور آپ کے سوا میری زندگی میں کوئی نہیں آئے گا۔ اپنی چادر اور 4 دیواری کی ہمیشہ حفاظت کروں گی، ساری زندگی اب آپ کی خدمت کروں گی، آپ کی تابع داری کروں گی، یہی میرے جیون کا مقصد ہے۔ ساری زندگی آپ کے پاؤں دھو دھو کر پیوں گی، ساری زندگی آپ کی غلامی میں گزار دوں گی۔ اس شخص نے اپنی بیوی کو صدقے دل سے معاف کیا، اسے اٹھایا اور کہا کہ مجھے خوشی ہے کہ تجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، لہٰذا میں تجھے دل سے معاف کرتا ہوں۔ اس کے بعد عبداللہ کی اولاد ہوئی، حتیٰ کہ پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں ہوئیں۔ ان کی شادیاں ہو گئیں، لیکن کبھی ان دونوں کا آپس میں کوئی تنازع نہیں ہوا، کوئی جھگڑا نہیں ہوا۔ زندگی ساری سکون سے گزری۔ عبداللہ نے لب لباب بیان کرتے ہوئے کہا کہ میرا اس وقت کا کیا ہوا صبر و شکر اور گزارا میری ساری عمر کی جیت ثابت ہوا۔ اللہ نے مجھے صلہ دیا اور ہماری زندگی بڑی خوش اسلوبی سے گزری۔ صرف اس وقت کا صبر اور گزارا میری ساری زندگی میں خوشیوں کا باعث بنا، امن کا باعث بنا، اور سکون اس گزارے کے بدلے میری زندگی کا حاصل ہوا۔ سلطان کے بیٹے نے کہا کہ میں آپ کے ایک ایک لفظ کو سمجھ چکا ہوں اور یہ میری زندگی کا اب تک کا بہت بڑا سبق ہے۔